वेलकम बैक। क्या इस वक्त किसी सियासी जमात ने ऐसा काम कर दिया है कराची के लोगों के लिए या कराची के लिए कि कराची वाले उसको वोट दें? मुसरत साहिबा भी कुछ देर पहले भी मौजूद थी हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना था कि कराची सबका है और यहाँ पे तमाम ही लोगों को रोज़गार के हुसूल के लिए आने की इजाज़त भी है। वो आएंगे यहाँ पर अपना कारोबार भी करेंगे क्योंकि कराची सबका है। बिल्कुल उनकी बात बजा थी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ही उठता है कि वो तमाम लोग जो कि कराची सबका कहते हैं, क्या वो कराची को ओन भी करते हैं या कराची को इस वक्त जिस मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं, क्या वो इस वक्त मुनासिब भी है? इस वक्त शहर कराची में आप किसी भी मुकाम पे जाएं तो आपको वो अंदाज़ा होगा कि जगह जगह न सिर्फ गंदगी है बल्कि एक डिसिप्लिन का फुकदान है, ट्रैफिक का अजदहाम है, ट्रैफिक भी कहाँ किस तरफ किस रुख को जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये तमाम बातें जो हैं, क्या कराची सबका कहने वाले जो हैं वो कराची को भी अपना समझते हैं या नहीं? सिर्फ आके रोज़गार कमाना सबका हक है, लेकिन क्या रोज़गार कमाने के साथ साथ कराची को ओन यानी कराची का मतलब पाकिस्तान को ओन करते भी हैं या नहीं? ये भी एक सवाल या निशान है। अदनान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। खुशामदीद कहेंगे अदनान आपको। जी शुक्रिया। अदनान, इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का एक मार्का है जिसमें हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, जमात इस्लामी कह रही है, लेकिन कुछ सियासी जमातें थोड़ा मुखालफत करती नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ कह तो रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। ये हमारा आज हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक जो हलचल होती है इंतखाबात से पहले वो नज़र नहीं आ रही। वजह आपको या वजूहात क्या नज़र आ रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हलचल बिल्कुल नजर नहीं आ रही, हलचल हो रही है। हम जगह जगह जाके अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और रोड साइड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, यूसी लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, सियासी प्रोग्राम तो चल रहे हैं। लेकिन दो दो तीन तीन दफा आप सियासी ये जो बल्दियात और इंतखाबात आप जब तय कराते हैं तो एक मोमेंटम टूट जाता है, फिर मोमेंटम बनता है, फिर ये कह देते हैं कि जी वो सैलाब की वजह से डिले हो गया, कभी कहते हैं माली हालात मुल्क के ठीक नहीं है, दीगर वजूहात हैं, उसकी वजह से मोमेंटम जो है ना वो दूसरी भी पार्टियों का ब्रेक किया गया है, जानबूझ करके किया गया है। और अब इन्होंने फाइनली जो अभी इन्होंने 15 तारीख को बल्दियात अनाउंस किया था उसमें भी काफी हद तक यही पहले समझा जा रहा था और सुना जा रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, वो कैंसिल नहीं हो रहा और हम तो शुरू से तैयार हैं और हमारी तैयारी पूरी है इंशाल्लाह। आप लोगों ने वैसे करोड़ों रुपए आपने और जमात इस्लामी ने खर्च कर दिए थे, करोड़ों रुपए जो है खर्च हो गए थे इससे कबल भी। इस दफा आप लोगों ने सोचा कि नहीं अब पैसा नहीं लगाना, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले आपकी बात सही है कि पहले जो पैसे सारी पार्टियों की वो खर्च हुए वो जाया हुए क्योंकि इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन इस दफा सबने देर से लगाए क्योंकि हमें भी यही पता नहीं था कि ये इंतखाबात करा भी पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह का तो पैसा ऐसा है नहीं कि हमारे लोगों के पास के वो जाके लगाएं और फिर दोबारा एक महीने बाद पैसा लें। तो वो एक मखसूस तबके के लोग हैं, मखसूस तबके के पैसे होते हैं उनके पास, तो वो इस दफा हमने खुद डिले करके किया क्योंकि हमें श्योर ही नहीं था कि ये इंतखाबात होंगे या तीसरी चौथी दफा भी ये डिले कही जाए। अच्छा, क्या अभी भी खदशा है कि इंतखाब कैंसिल हो सकते हैं, मुलतवी हो सकते हैं? अब तो नहीं लग रहा, अब तो अच्छा नहीं लग रहा इंतखाबात। अच्छा, कोई वजह नहीं बनती इसकी। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या इस वक्त जियाले मेयर की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर उम्मीद के साथ इस इंतखाबात में उतर रही है कि मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जमात इस्लामी भी ये क्लेम कर रही है, पीटीआई अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए जी, ये हम तो इलेक्शन बल्दियात हों या जनरल हो, हम तो तैयार हैं, हमने कभी भी इलेक्शन से भागे नहीं। हम इलेक्शन का भरपूर बढ़ चढ़ कर मुकाबला करेंगे, मैदान में उतरेंगे, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जान की बाजी लगाएंगे पूरी पूरी इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितवाने की कोशिश करेंगे। और ये जो ख्वाब सारे देख रहे हैं ये देखें, जरूर देखें, लेकिन मुकाबला रोड के ऊपर होगा, धांधली ना हो, थप्पेबाजी ना करें, फिर देखें क्या होता है। अच्छा, ये मेंबरशिप आप लोगों ने शुरू की, 3 रोजा मेंबरशिप, क्या रिस्पॉन्स क्या आया आपको? तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमने जो है जगह जगह कैंप लगाए, चाहे आप उसको ईस्ट पे ले लें, साउथ ले लें, सेंट्रल ले लें, फरंगी है, मुनीर है, हमने हर जगह कैंप लगाए और हमारे पास भरपूर तादाद में लोग आए। उन्होंने मेंबर्स अभी मुहिम में हिस्सा लिया और कैंप्स में लोग आए। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई किसी ऑफिस में आए, कैंप्स में आए, सरेआम आए, लोगों के सामने आए और अच्छे कैंप हमारे पास, अच्छा टर्नआउट बहुत अच्छा था। अच्छा, बड़े मजे की बात ये आई कि जब कुछ रहनुमा जो थे वो ये कहते हुए नजर आए कि कार्ड बनाने से आपका फायदा ये है कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने वोट पड़ सकते हैं, तो अवाम का क्या फायदा? वो बार बार ये कह रहे थे कि आपका फायदा ये है, तो अवाम को कोई फायदा होगा इस मेंबरशिप से?
دیکھیں ان کا موقف مجھے نہیں پتا، وہ کون آپ سے کیا کہہ رہے تھے لوگ مجھے نہیں پتا. میں تو تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں ممبر سازی مہم سے تو یہی فائدہ ہوگا نا کہ آپ کے ممبر بڑھتے ہیں. آپ کبھی بھی سیاسی جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو اپنے ممبر ہی چاہیے ہوتے ہیں نا بھائی، اور کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے. لیکن اصل میں عدنان صاحب یہ میں سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس سے قبل جو ہے وہ ٹائیگر فورس بنانے کا بھی ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہ پھر ہمیں کوئی گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آیا. تو کیا ممبر شپ لے کے لوگ جو ہے گھر پہ بھی تو بیٹھ سکتے ہیں، کسی اور سیاسی جماعت کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اسے کل کہتے ہیں کہ یار میں فلانے کو ووٹ دے رہا ہوں، جا کے آپ کسی کو بھی دے دیں، یہ تو کسی کا ہاتھ کو ہی نہیں پکڑ سکتا کوئی. لیکن ممبر سازی مہم تو ہر پارٹی کرتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، کیونکہ ہم یہ بلیف رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے وہ گراؤنڈ لیول سے عوام میں سے ہی اٹھ کے آئیں گے. ہمارے یہاں جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں نا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی منسٹر بنے گا یا کوئی ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا تو وہ کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہی ہوگا. یہ ہمارے پاس اس طرح کی سیاست کا حصہ دار بہت کم ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام میں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں یہی عوام کے مسئلے مسائل بہتر حل کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یا ووٹر لسٹیں ہیں، اس سے آپ لوگوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ بھائی دیکھیں، ابھی تک تو آج تک ہمیشہ آبجیکشن رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آؤ الیکشن لڑ لو، بھاگنے کی نہیں کرو. کیونکہ یہ تو دیکھیں یہ سارے پھر وہی باتیں ہوتی ہیں. پھر وہ کہے گا حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہے، ایم کیو ایم کہے گی حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہے، کوئی جماعت کہے گی یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا. لیکن دیکھیں الیکشن سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الیکشن لڑیں، اپنی پریزنس شو کریں، اپنا ووٹ حاصل کریں، دم سے لڑیں، زور لگا کے لڑیں، بالکل ملے گا آپ کو ووٹ. کوئی یہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ ملتا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوگی. اچھا، میں ایک خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس خبر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کا موقف بھی سامنے آیا. خبر یہ ہے کہ کل شام 4 بجے جو ہے پی ایس پی نے ایک اجلاس اپنا بلا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی، اور یہ شام میں جو ہے ریلی کی صورت میں جا رہے ہیں بہادر آباد، جہاں پر انضمام ہوگا ان تمام سیاسی جماعتوں کا. تو یہ جو دھڑے ہیں آپس میں مل جائیں گے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو صرف 2 سے 3 دھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنے دھڑے ان کے پاس ہے ملا لیں. ان کو عوام ووٹ نہیں دے گی. ذرا عوام پورا شعور حاصل کر چکی ہے. عوام نے ان کو ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہے. عوام نے ان کو آزما لیا، دیکھ لیا، پرکھ لیا، ووٹ دلایا، جتایا، منسٹر بنوائے، گورنر بنوائے، ایم پی ایم این اے بنوائے. پھر کیا حاصل ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا، عوام نے پی ٹی آئی کو بھی آزمایا، وزیر اعظم بنوایا اور مختلف وفاقی وزراء بنوائے پی ٹی آئی کے. کیا پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا؟ دیکھیں اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں تو ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. سندھ میں ہمارے پاس گورنمنٹ نہیں تھی. سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلکہ آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں پچھلے 13-14 سال سے ان کے پاس ہے. ان کا شاید تیسرا ٹرم ہے یہ کنٹینیوس بیس پہ. ہمارے پاس تو یہ والی حکومت نہیں تھی. آپ سیٹل کی بات کرتے ہیں، کے پی کی بات کرتے ہیں تو مینی پروجیکٹس ہم نے K4 ہم نے یہاں پہ سندھ میں بھی K4 کے اوپر بھی کام شروع کرا دیا تھا. گرین لائن بھی کرا دی تھی. کئی جگہ ہم نے، میں نمبرز تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ہاں کئی جگہ بریجز بنوائے ہیں. ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے. ہم نے فورن ریزروز کو بڑھانے کی کوشش کی. دیکھیں صرف بات یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا. ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی خاطر صرف 3.5 سال ہمیں ملے ہیں کرنے. جن کو 30 سال ملے ہیں وہ آج تک اس کا جواب نہیں دے پائے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا ایسا کر لیا جو آج وہ ہم سے سوال کریں. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی بڑھ چڑھ کے سوال کریں. لیکن اگر بلدیات میں آپ کو چلے آپ کو آدھی سیٹیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، آدھی سیٹیں ہم مان لیتے ہیں، تو کیا آپ پھر کروا سکیں گے کام شہر کراچی میں اگر آدھی سیٹیں بھی مل جائیں آپ کو؟ دیکھیں ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کریں، تاکہ جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ مجبوری کی ڈوریں جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر جو ہے نا وہ آپ کو پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے سیٹل. تو وہ اس میں ہمیشہ قوم ہی کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے یا پھر علاقے کے لوگ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش تو یہی ہوگی ہماری کہ ہم ایسی اکثریت سے جیتیں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ قوم کی خدمت کرنے کا موقع حاصل ہو. مل کے اگر کوئی 50-50 پہ جیتا ہے تو جی ہماری کوشش تو ہوگی کہ وہ کام کرے. اب سامنے والا اگر نہ کر سکے تو اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو کام کریں گے. لوگ چلیے کام کریں گے. سر کیا کہہ رہے ہیں محسن صاحب؟ اس وقت تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی کی بات جو ہے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں. کیا اگر ایسا ہی صورتحال بنتی ہے کام کروا پائیں گے؟ بلدیہ میں تو 2/3 مشکل ہے، اس لیے کہ کراچی کے اندر بہت بڑی بڑی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں. جماعت اسلامی کو آپ اگنور نہیں کریں، پی ایم کو بھی اگنور نہیں کریں، پی پی کو بھی نہیں کریں اور ٹی ایل پی کو بھی نہیں کریں. بالکل صحیح، بالکل.
اب ان سب میں آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ کتنے ہی مجھ سے کہیں پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نہیں ہے. تیاری جو ہے الیکشن کی سال بھر پہلے ہوتی ہے, آج یا کل نہیں ہوتی ہے. تو آپ کے پاس بالکل وہ کیا کہتے ہیں وہ سسٹم نہیں ہے جتنا اچھا سسٹم جماعت اسلامی کے پاس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جماعت اسلامی نہیں جیتے گی. اچھا, بالکل نہیں جیتے گی. مطلب یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میئر بن سکتے ہیں, آپ کو ایسا لگ نہیں رہا ہے؟ دیکھیں میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں وجہ بتانا. اچھا چلیے صحیح, اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے. کسی کے اوپر اثر انداز ہم نہیں ہونا چاہتے, کسی بھی سیاسی پارٹی پہ کوئی اثر انداز ہم نہیں ہونا چاہتے. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اترے میدان میں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دو لفظ کہہ دوں ان کے لیے, آپ سمجھدار آدمی ہیں ماشاء اللہ, ہمارے دیکھنے والے بھی. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی تنظیمی طور پہ ایک جیسی ہے. یہ اپنے کو تنظیم کہتی ہے, پارٹی نہیں کہتی. ہم آپ کہہ دیتے ہیں پارٹی, یہ پارٹی نہیں ہے. تنظیم کا اور پارٹی کا فرق ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ پارٹی ہے, پی ٹی آئی پارٹی ہے. پارٹی ہوتی ہے پولیٹیکل, یہ ہے پریشر گروپ, یہ کام کرتے ہیں پریشر گروپ. بالکل صحیح بات, تحریک ہے یہ. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے کہ پریشر مضبوط پڑ گیا, جب تک آپ پریشر ڈالتے رہے کامیاب ہوتے رہے, لیکن آپ نے اس پریشر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اب آپ تو بہت دور جا چکے ہیں. عوام کو اب اس وقت جو ایم کیو ایم گیم کر رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں تھوڑا موقع ملے اور موبلائز کریں, اپنے لوگوں کو واپس لائیں, اتحاد کا مظاہرہ کریں اور 2-3 مہینے کے بعد ہم الیکشن میں کود جائیں. ٹھیک یہ عام انتخابات کی طرف سوچ رہے ہیں, یہ خالی بلدیاتی نہیں سوچ رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے بڑی حیران سر ایک اور فیکٹر بھی آیا ہوا ہے اور وہ ہے بائیکاٹ کا. تو جو لوگ بائیکاٹ کریں گے کیا اس کو بھی ووٹ تصور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بائیکاٹ کا کیا, آج ہی میں تقریر سن کے آ رہا ہوں, خالد مقبول صاحب نے تقریر میں ایک جملہ کہا ہے, وہ بڑا اہمیت والا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن میں نہیں ہوں گے تو کوئی یہاں الیکشن کر کے دکھائے. یہ جملہ کہا ہے آج. جی بالکل صحیح, یہی اشارہ میں دے رہا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں چاہتے اور ان کی سب پری پلاننگ ہے, اور الیکشن کروانے والے بھی کسی حد تک ان سے متفق ہیں اور وہ تھوڑا سا ایکسٹینشن اور دے دیں گے. یعنی بائیکاٹ جو ہے وہ بھی ایک ووٹ کی قسم آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے, ووٹ کی ایک قسم ہے. اچھا اب یہ بھی بتائیں کہ ایم کیو ایم تو چلیں یہ ایک بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشنز کی تیاری کریں, لیکن انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا ایم کیو ایم کی طرف؟ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں, جیسے کہ پی پی بھی مطمئن ہے, پی ٹی آئی بھی اب کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے اب ہو سکتے ہیں, تو کیا ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ایم کیو ایم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انتخابات لڑے. اب وہ اس احتجاج کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں. احتجاج کی آڑ میں اپنے کو بچائیں گے. وہ ایک دفعہ اور بھی احتجاج کر چکے ہیں جن کی وجہ سے نعمت اللہ آ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. یہ غلطی سے پہلے ہوئی تھی, ان کا انہیں احساس ہونا چاہیے. اب نہ یہ وہ ایم کیو ایم ہے وہ والی. ہاں ایک بات ضرور تھی, مجھے آج بڑا وہ ہوا کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب سیاست میں کودے ہیں تو بڑی امید تھی مجھے ان سے, اس لیے کہ انہوں نے کام بھی کیا تھا, اور ایم کیو ایم کے اندر کوئی کام کیا تو مصطفیٰ کمالی کا نام آئے گا, کسی اور کا نہیں آئے گا. کنور نوید جمیل نے بھی حیدرآباد میں کیا ہے. کنور نوید صاحب نے حیدرآباد میں کیا ہے, میئر کی حیثیت سے کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں, میں نے ان کو پر بڑے اچھے ان کے فیور میں کالم لے, مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن جب انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے تو یہ پارٹی تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ انہوں نے بنائی ہے. اچھا, کیوں اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے لے کر جانا چاہیے تھا اس طرح؟ کوئی پولیٹیکل آدمی کراچی جیسے شہر میں, اورنگی ٹاؤن کی سب سے بڑی آبادی, نارتھ کراچی کی سب سے بڑی آبادی, وہاں آپ اپنا نشان ڈولفن دکھا رہے ہیں. کون جانتا ہے ڈولفن کو؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ ڈولفن نام رکھو؟ پاک سرزمین کون نام رکھتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا؟ آپ کو بتایا کسی نے نام رکھو. آپ کا جو بیانیہ وہ بھی پٹ گیا ہے. اب یہ میں ضرور کہوں گا کہ مصطفیٰ صاحب دو رکعت نماز شکرانہ پڑھ رہے ہوں گے کہ وہ ضم ہو گئے ایم کیو. اچھا, یعنی آپ کو اب لگ رہا ہے کہ اب وہ دوبارہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اب جو حد تک اب بیانیہ بہتر ہے, اب بیانیہ کر گئے. اچھا, اگر سروائیو کر گئے تو یہ بہتر بیانیہ ہوگا جو موجود ہے. اس سے سر اب یہ تحریک انصاف ہے, اس کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں کو؟ تحریک انصاف کو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ تحریک انصاف نے ہی ریپلیس کیا تھا ایم کیو ایم کی جگہ, تو کیا آپ کو پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ لگا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, تحریک انصاف کی 14 سیٹیں اور اس شہر سے صدر بھی ہے. عمران خان نے بھی یہاں سے سیٹ لی ہے, وزیر اعظم بھی ہے. جی بالکل. آپ بہت کچھ کر سکتے تھے کراچی کے لیے,
جو پروجیکٹ آپ کے وفاق سے تعلق ہے، جو آپ نے تیزی سے کام بھی شروع کیے اور اعلانات بھی کیے اور سب کچھ کیا، اس کو ٹھائے فیس نہیں کرنا چاہیے تھا اس بات کے اوپر کہ جی اب کراچی ہمارا نہیں ہے. نہیں، آپ لگے رہیں. کراچی جتنی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت دو. وہ حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں ایک لڑائی ضرور ہوتی ہے کہ ہر پارٹی کہتی تختی میری لگے گی، بس وہ تختی بھی لڑائی ہوتی ہے، وہ تختی لگتی نہیں ہے. ہاں، تختی لگتی نہیں ہے، اور وہ افتتاح تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا اختتام کیا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتہ چل پاتا. اچھا، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ تحریک انصاف کی جو بات ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے کہ بھرپور تیاری ہے آپ کی اور آپ لوگ جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ اتریں گے. سر، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے کیونکہ ریپلیس کیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کو، اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے یا ایم کیو ایم جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے تو تحریک انصاف کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے؟ جسمہ صاحب، عدنان اسماعیل صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی، بریک ہو رہی تھی، سوری. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے جب ایم کیو ایم ساری مل جائے گی تو اس کے بعد؟ نہیں قطعا نہیں بھائی میری. ایم کیو ایم کے ملنے یا نہ ملنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو ایم کیو ایم کا ویکر پوائنٹ ہے کہ یہ سارے انہوں نے اپنی ٹرائی کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی کتنے جو کہتے ہیں نا تلوں میں تیل کتنا ہے، وہ سارا نظر آ گیا. اب وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کہ چلو یار مل کے کچھ نہ کچھ ہم جو ہے وہ کراچی کی سیٹیں پکڑ لیں تاکہ پھر ہم جو ہے نا وہ پاور میں آ سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام بشعور عوام ہے، وہ بہت رل گئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں. اب میرا خیال ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دے. ٹھیک. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آ رہی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج ایک بات کہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو ہم حکومت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو ایسے میں تحریک انصاف کو تھوڑا نرم گوشہ تو رکھنا چاہیے کہ اگر ایم کیو ایم کو ملانا پڑ جائے تو کم از کم ان کو ان سے دوبارہ ہاتھ ملایا جا سکے. دیکھیے یہ تو وقت کی مناسبت کے اوپر بات ہے، لیکن ان کا یہ جو دھمکی آمیز ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ تو آپ نے ہمیشہ ایک گورنمنٹ کے اینڈ آف دا ٹرم میں دیکھا ہوگا. جب بھی ٹرم آخر میں آ رہا ہوتا ہے تو ایم کیو ایم کی اسی طرح کی باتیں آ جاتی ہیں سامنے. تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کو میدان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اور الیکشن لڑیں. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں، الیکشن لڑیں. ٹھیک. اچھا، پانی کا پانی ہونا دیں، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دینا. اچھا سر، یہ جو بھی آپ نے الیکشن لڑیں اور بھرپور طریقے سے لڑنا چاہیے، یہ والا امپلیٹیشن آپ کیوں نہیں کر پا رہے پنجاب اسمبلی کے اندر؟ پنجاب اسمبلی کو کیوں نہیں ہو رہے؟ عدم اعتماد کا ووٹ کا معاملہ آیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں جی عدم اعتماد کا ووٹ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی کل ڈیسائیسو ہے، تو یہ بھی ایک طرف ہو جائے گا اور پنجاب اسمبلی میں ہم اکثریت سے انشاءاللہ نکال لیں گے، کیونکہ وہاں انہوں نے کوشش تو واپس جو آپ نے ایک دفعہ دیکھا تھا سندھ ہاؤس میں ہوا تھا، کوشش تو وہاں بھی یہ بہت کچھ چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اکثریت سے اپنا. ٹھیک، یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ فی الحال پرویز الہی صاحب رہیں گے، اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے. اچھا، اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی؟ وہ تو پارٹی کا ڈیسیجن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپر کیا پارٹی جو دیکھتی ہے اس کو کہ تحلیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن پہلے تو عدم اعتماد کا ووٹ ہمیں لینا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ اب آپ کی حکمت عملی پر ہے. اگر آپ لوگوں نے بار بار وزیر اعلیٰ ایک بڑے صوبے کا تبدیل کیا اور ڈیلیور اگر کوئی چیز نہیں کر پائے تو یقیناً پھر دوسرے صوبوں کے اندر بھی اچھا تاثر تو نہیں جائے گا تحریک انصاف کا. دیکھیں سر، پاکستان جس موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے اندر ایک ہی حل ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، وہ ہے واحد حل ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. الیکشن کرائیں، لوگوں کو لوگ ڈیسائیڈ کرنے دیں کس کی طرف جانا ہے اور اس کو 5 سال چلانے دیں. لیکن سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے دیں، لیکن یہاں پہ بات ہے کہ الیکشن تو ہو جاتے ہیں، خان صاحب الیکشن جیت بھی جاتے ہیں لیکن وہ اسمبلی میں نہیں جاتے. لیکن یہ تو ایک ڈیفرنٹ موضوع، آپ اس کے نہیں سر ریلیٹ تو کر رہے ہیں نا وہ یہی. نہیں، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ اب جنرل الیکشن جو ہے وہ کیوں نہیں کراتے؟ ہم کیوں جنرل الیکشن سے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم بلدیات سے اتنا پیچھے بھاگ رہے تھے، ابھی بلدیات کرانے سے اتنا ڈر رہے تھے، اللہ اللہ کر کے جی وہ 6 مہینے 8 مہینے میرے خیال ڈیلے ہوا ہے بلدیات، اور اس کے بعد جا کے بلدیات ہوا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے جنرل الیکشن نہیں پتہ نہیں کب کرائیں گے. ہم تم سے کہتے ہیں بھائی کرا دو، تاکہ یہ جو ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، اس کی حکومت جو ہے 27 کلومیٹر میں ہے، پریزیڈنٹ ہمارا ہے، تو ایک دفعہ کرا دیں.
मेजॉरिटी जो जीतता है उसको वोट चलाने में क्या मसला दो तिहाई अक्सरियत नहीं अच्छी तरह पता है। बिल्कुल। इनको अच्छा, अच्छी तरह पता है। जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन में दो तिहाई अक्सरियत नहीं मिलती तहरीक इंसाफ को, तो फिर तहरीक इंसाफ असेंबलियों में बैठेगी या उसका भी बैकआउट करेगी? मेरा तो ख्याल है कि बैठे शायद, लेकिन ये तो अगेन मैं तो वही आपसे यही कहूंगा, ये तो खान साहब और टीम का डिसीजन होगा, ये तो उस वक्त ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन में बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीतेगी। ये इनको भी अच्छी तरह पता है, जब भी इलेक्शन डिले की टैक्टिक्स हो रही हैं, वरना इलेक्शन कराने में कोई कबात मुझे नजर नहीं आती। क्या आपको क्या लगता है इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इलेक्शन से इस वजह से नहीं हो रहा कि इनको इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर है कि वो कौम जो है वो उस तरफ टिल्ट हो जाएगी, जब वोट पड़ेगा तो फिर सीटें हाथ से निकल जाएंगी, फिर ये अगले 5 सालों के लिए बैठ जाएंगे। और देखें इन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बंद करा दी, पीसीएल में से नाम हटवा दिए, एनआरओ इनको मिल गए, केसेस इनके क्लियर हो रहे हैं, इसाक डार साहब के केसेस अलग क्लियर हो गए, सब बिल्कुल जो है ना वो दूध के धुले हुए आ गए वापस। अब तो ये क्या सर, ये क्या ये क्या खान साहब का फेलियर नहीं है? ये देखिए जी, ये खान साहब का फेलियर कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन है, नैब है, ये तो आजाद इदारे हैं। ये कोई उन्होंने कहा था, वो 3 साल लगे रहे खान साहब इस तमाम मामलात को लेकर, 3 साल 3.5 साल तक वो अवाम के बजाय इन मामलात पे लगे रहे। तो क्या ये फेलियर नहीं? अवाम को भी डिलीवर सही तरह नहीं कर पाए, इनको भी सजाएं नहीं हो पाई? देखिए 3.5 साल में एक जब हमें हुकूमत मिली, तो आप अगर फिगर्स देख लें तो 3.5 साल में हमने डिलीवर भी किया, हमने फॉरेन रिजर्व भी बढ़ाने की कोशिश की और हमारी इंडस्ट्री भी चल रही थी। जो पिछले 8 महीनों से इस मुल्क के हालात हैं वो डेविस्टेटेड हालात हैं। लोग इतने सख्त परेशान हैं कि लोगों को यही नहीं पता कि कल पाकिस्तान में, परसों पाकिस्तान में होने क्या वाला है। क्या हमें आईएमएफ की भीख मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा, खान साहब नाराज हैं कुछ? जी बिल्कुल, लेकिन खान साहब नाराज हैं कि इतनी बड़ी इमदाद कैसे मिल गई? जी खान साहब नाराज लग रहे हैं कुछ कि इतनी बड़ी इमदाद मिल कैसे गई है? नहीं, नाराजगी ये नहीं है कि इमदाद कैसे मिल गई है, हम तो ये कह रहे हैं कि अब कब तक मुल्क आप सिर्फ इमदाद पे चलाएंगे? क्या मुल्क की इकोनॉमी इमदाद पे तो नहीं चल सकती मेरे भाई? अगर आप मजीद इमदाद लेते रहेंगे तो डॉलर तो अभी 300 पे आके खड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? 20 या 25 रुपए की तो रोटी हो गई है एक गरीब। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक तकलीफ दे बात है। आप भी अपने घर में जाते हैं, आपकी एक सैलरी है, आप घर जाते हैं, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि यार जो मेरी 6 महीने पहले जो मेरी ग्रोसरी करने की एक लिमिटेशन थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इससे तो इनकार नहीं है, सभी परेशान है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। सर लास्ट कमेंट मैं चाहूँगा मुझसे। थैंक यू। मैं ज़रा सी बात करना चाह रहा हूँ, इमदाद वाली आपने की बड़ी अहम बात है ये। जी सर। कि कोई कहता है 7 अरब, कोई कहता है 8 अरब, कोई कहता है 10 अरब, कोई कह रहा है 11 अरब भी। चलिए ये मिली, लेकिन आप जरा रिकॉर्ड चेक करें, इसका मुद्दत है 3 साल। बिल्कुल अभी तक आप ये नहीं बता सके अवाम को कि इसमें कितना हिस्सा आपको वापस करना है बतौर लोन। सर इसमें तो ये तो इमदाद है, इमदाद बैंक नहीं इमदाद देगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने दी आपको, सारे बैंकों ने दी, वो कहाँ से इमदाद दे देगा आपको? इमदाद मिली है, अमेरिका ने 10 करोड़ डॉलर दिए, इमदाद मिली, जर्मन ने दिए, इमदाद मिली, सऊदी अरब ने 1 अरब दिया, इमदाद मिली, ये सब इमदाद है। उसका पीरियड रखा है 3 साल। उसके बाद बिल्कुल उसके हिसाब से वो मिलेगा। और आपको बता दो, अमेरिका $1 देता है तो पीछे आदमी लगाता है, बड़ी शराइत होती है, आम आदमियों को नहीं पता होता। हमारी कंपनी आएगी, हमारी कंपनी सुपरवाइजर करेगी, हमारी कंपनी पेमेंट करेगी। थर्ड ऑडिट नवाज जी जी ठीक सर 3 to 4 years। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका भी। और इसके साथ ही खाली इस बात के साथ कि जनाब क्या इस बल्दियाती इंतखाबात को हम होते हुए देख भी पाएंगे? 16 तारीख को किसका मेयर जो है अनाउंस हो पाएगा, ये एक सवालिया निशान छोड़े जा रहे हैं। और हाजिर होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे इस पर मजीद बात करेंगे। वक़ारुल हसन को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।